اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں خاص اور دل کو چھو لینے والی سورت مریم پر بات چیت کریں گے، جی بالکل، یہ 19ویں سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اور اس کے آغاز میں یہ حروف ہیں کاف، ہا، یا، عین، صاد، حروف مقطعات۔ جن کا اصل مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل سمجھے جاتے ہیں۔ صحیح، تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ اس سورت کے جو اہم قصے ہیں، پیغامات ہیں، ان کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور سورت مریم میں کئی بڑے اہم موضوعات ایک ساتھ چلتے ہیں، جیسے انبیاء کے قصے، خاص طور پر وہ معجزانہ ولادتیں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ جی ہاں، اور توحید پر بہت زور ہے، شرک کی نفی ہے۔ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی، ان کا مقام، وہ تو جیسے سورت کا مرکز ہے۔ اچھا، اور دعا کی اہمیت بھی ہے، اللہ کی قدرت کا بیان، جی، اور آخرت کا ذکر، جزا، سزا، اور ایک چیز جو بار بار آتی ہے وہ اللہ کا نام رحمان ہے، بہت زیادہ۔ واقعی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس مبارک سورت کے پیغامات کو سمجھنا۔ پہلا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ جی، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اہلیہ بھی عمر رسیدہ، اور شروع سے ہی وہ اولاد نہیں تھی ان کی۔ لیکن دل میں خواہش تھی اولاد کی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، بڑی عاجزی سے، بڑے یقین سے۔ قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔ کیا انداز ہے دعا کا! بالکل، کیسی بے بسی ہے اور کیسا یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور اللہ نے جواب بھی فوراً دیا، بیٹے کی خوشخبری دی، یحییٰ نام کے بیٹے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ جی، فرمایا کہ اس نام کا کوئی پہلے نہیں ہوا۔ یہ واقعہ دیکھیں نا، صرف دعا کی قبولیت نہیں دکھاتا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت عام اصولوں، عام اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ جہاں انسان سوچتا ہے سب ختم، وہاں اللہ کا کام شروع ہوتا ہے۔ بالکل، یہ رحمان ہونے کا ثبوت ہے کہ ایسی حالت میں دعا سنی۔ جی ہاں۔ اچھا، پھر حضرت زکریا نے نشانی مانگی تو انہیں کہا گیا کہ 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے، اشارے سے سمجھاؤ گے، حالانکہ تم بالکل ٹھیک ہوگے۔ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، یہ نشانی تھی۔ پھر حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور انہیں بچپن میں ہی سمجھ بوجھ عطا ہوئی۔ قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ جی، بہت خوبصورت صفات ہیں۔ فرمایا کہ انہیں بچپن ہی میں حکمت دی گئی، اللہ کی طرف سے خاص شفقت اور پاکیزگی ملی، وہ بہت متقی تھے۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وبرم بوالدیہ، اور ان میں کوئی سرکشی یا نافرمانی نہیں تھی۔ ولم یکن جبارن عصیہ، ان پر سلامتی بھیجی گئی، یوم پیدائش، یوم وفات، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مکمل نمونہ ہے۔ اچھا، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے اس قصے کے بعد جو خود اللہ کی قدرت اور رحمت کا ایک نمونہ ہے، سورت ہمیں ایک اور شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن معجزے کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکاناً شرقیہ، کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف گئیں۔ وہاں وہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ایک مکمل انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ ظاہر ہے وہ گھبرا گئیں، ایک خاتون، تنہا، اور ایک اجنبی مرد سامنے، انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم کچھ بھی خدا کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہاں بھی رحمان کا ذکر؟ جی، فرشتے نے تسلی دی کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت مریم کا تعجب تو بنتا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، پوچھا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میں کوئی غلط کار ہوں۔ جواب تھا اللہ کی قدرت کا اعلان۔ قال کذالک قال ربک ھو علی ہین،
ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا۔ اور ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام تو طے ہو چکا ہے۔ یہاں یہ دو لفظ آیت یعنی نشانی اور رحمت یعنی رحمت بہت اہم ہے۔ ان کی پیدائش اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی تھی۔ اور انسانوں کے لیے رحمت؟ بالکل۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا اور تکلیف ہوئی تو اللہ نے وہاں بھی مدد فرمائی، سوکھے کھجور کے تنے کو ہلانے کو کہا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ تازہ پکی کھجوریں گریں، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ مشکل وقت میں اللہ کی خاص رحمت اور مدد تھی۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم میں واپس آتی ہیں۔ لوگ تو حیران، پریشان، بلکہ الزام لگانے لگے۔ جی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تم کیا عجیب چیز لے آئی ہو۔ ان کی پاکدامنی پر شک کیا۔ لیکن حضرت مریم کو حکم تھا کہ وہ خاموش رہیں، روزہ رکھا ہوا تھا بولنے سے۔ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ اور حیران ہوئے کہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بچہ ہے۔ یہی اللہ کی قدرت کا ایک اور کرشمہ، حضرت عیسیٰ گود میں بول پڑے۔ اور کیا کلام، کیا پہلا جملہ ہی اپنی عبودیت کا اعلان ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی رہوں، نماز زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور سرکش بدبخت نہیں۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہے جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ کلام، یہ تو ایک مکمل منشور ہے زندگی کا۔ اور سب سے پہلے اپنی والدہ کی پاکدامنی کا ثبوت۔ جی بالکل، اور اپنی نبوت کا اعلان بھی۔ اللہ خود اس پر گواہی دیتا ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو مرکزی پیغام ہے سورت کا، یعنی توحید، وہ سامنے آتا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ شرک کی جڑ کاٹتی، خاص طور پر اللہ کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھنے والوں کی۔ جی، اور خود حضرت عیسیٰ کی تعلیم بھی یہی تھی جو اگلی آیت میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول تھے، خدا یا خدا کے بیٹے نہیں۔ اللہ کی عظمت تو کن فیکون میں ہے، اسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں۔ یہی توحید کا جذبہ، یہی پیغام ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی نظر آتا ہے۔ سورت ان کا ذکر کرتی ہے۔ جی، جب وہ اپنے والد یا کچھ تفسیر کے مطابق چچا آزر کو بت پرستی سے روک رہے تھے۔ کیا نرمی اور حکمت سے سمجھا رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے، نہ دیکھے، نہ آپ کے کچھ کام آئے؟ اور صرف بتوں کی بے بسی نہیں بتا رہے، بلکہ اصل خطرہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو شیطان کی پوجا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ پھر محبت سے ڈرا رہے ہیں کہ کہیں آپ پر رحمان کا عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یہاں بھی رحمان کا ذکر شیطان کے مقابلے میں۔ جی، حضرت ابراہیم جنہیں صدیق یعنی بہت سچا اور نبی کہا گیا، انہیں جواب میں دھمکی ملی۔ ہاں، کہا گیا کہ باز آ جاؤ ورنہ سنسار کر دوں گا، لا ارجمنک وہجرنی ملیہ، مجھ سے دور ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن وہ توحید پر قائم رہے، اور آخر کار انہوں نے اپنی قوم اور ان کے بتوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
وَأَدْعُو رَبِّي، میں تم سب کو اور جنہیں تم اللہ کی سوا پکارتے ہو چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور اللہ نے اس استقامت کا کیا صلہ دیا؟ انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسے بیٹے اور پوتے عطا کیے جو سب نبی بنے۔ سبحان اللہ۔ پھر سورت کچھ اور انبیاء کا بھی ذکر کرتی ہے مختصراً۔ حضرت موسیٰ جو مخلص، رسول، نبی تھے۔ ان کے بھائی ہارون جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے نبی بنایا۔ حضرت اسماعیل جو وعدے کے سچے، رسول، نبی تھے۔ اور حضرت ادریس جو صدیق اور نبی تھے، بلند مقام والے۔ ان سب انبیاء جو آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کی ایک مشترکہ شان بیان ہوئی۔ جی، وہ یہ کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر اور ان کے دلوں کی نرمی کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کی عظمت اور رحمت کا احساس۔ لیکن پھر افسوس کے ساتھ ذکر آتا ہے ان کے بعد آنے والی نسلوں کا۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ گمراہی پائیں گے یا جہنم کی ایک وادی غے میں گریں گے۔ نماز کا ضائع کرنا اور خواہشات کی پیروی، یہ دو بنیادی خرابیاں بیان ہوئیں۔ مگر یہاں بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں۔ بالکل نہیں، فوراً فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ مگر جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ جنت میں جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ان کے لیے جنات عدن کا وعدہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے۔ یہاں بھی رحمان؟ جی، ہر جگہ رحمت کا پہلو نمایاں ہے۔ پھر سورت ان لوگوں کا ذکر کرتی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرتے ہیں۔ وہ یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اللہ کا جواب بہت سادہ اور منطقی ہے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ بالکل، جو پہلی بار بنا سکتا ہے عدم سے، اس کے لیے دوبارہ بنانا کیا مشکل۔ یہ اللہ کی قدرت پر یقین دلانے کا انداز ہے۔ پھر قسم کھا کر کہا گیا کہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تیرے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر انہیں جہنم کے ارد ارد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ اور پھر وہ آیت ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم پر سے گزرنا ہے۔ یہ تیرے رب پر لازم اور طے شدہ امر ہے۔ لیکن اگلی آیت میں فوراً فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گراوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی گزرنا سب نے ہے مگر بچیں گے اہل تقوی۔ یہ عدل بھی ہے اور رحمت بھی۔ جی، اب سورت کا آخری حصہ آتا ہے جہاں توحید کا پیغام اور خاص طور پر اللہ کے لیے اولاد ہونے کے عقیدے کا رد بہت شدت سے بیان ہوا ہے۔ اس پر اللہ کا جلال دیکھیں۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت ہی بری، بہت سنگین بات گھڑ لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کیوں؟ اگلی آیت وضاحت کرتی ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ اولاد کی ضرورت تو محتاجی کی علامت ہے، وارث کی ضرورت، مددگار کی ضرورت۔ اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک اور بے نیاز ہے۔ بالکل، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے حضور بندہ بن کر ہی آنے والا ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا،
اس نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور وہ سب قیامت کے دن اس کے پاس اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ یہ اللہ کی کامل بادشاہت، کامل علم اور کامل قدرت کا بیان ہے۔ جی، اور یہاں بھی اتنی سخت تنبیہ کے دوران بھی رحمان کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا پہلو پھر بھی موجود ہے۔ ان شدید تنبیہات کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے امید اور خوشخبری بھی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ ود یعنی محبت کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، یا ان کے آپس میں محبت ہوگی، یا اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ کیا خوبصورت انجام ہے ایمان اور عمل صالح کا۔ اور قرآن کے نزول کا مقصد بھی پھر سے واضح کیا گیا۔ فَإِنَّمَا يُسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ بشارت اور انذار، خوشخبری اور تنبیہ، یہ قرآن کا دوہرا مقصد ہے۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے ایک بہت گہری یاد دہانی پر، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْسًا، کیا تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی کوئی بھنک، کوئی آہٹ تک سنتے ہو؟ یعنی تاریخ سے سبق سیکھو، اللہ کی نافرمانی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم پوری سورت کا خلاصہ کریں تو یہ اللہ کی عظیم قدرت دکھاتی ہے جو عام اسباب سے بالا تر ہے۔ یہ تمام انبیاء کے مشترکہ پیغام یعنی توحید کو واضح کرتی ہے۔ یہ دعا، صبر، اللہ پر بھروسے کی اہمیت بتاتی ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی اور مقام بلند کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی وحدانیت پر غیر معمولی زور دیتی ہے اور شرک کا سختی سے رد کرتی ہے۔ اور جو بات ہم نے شروع میں کہی تھی، سورت کا نام ایک خاتون کے نام پر ہے، حضرت مریم، اور رحمان کا لفظ اتنی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ جی، یہ واقعی قابل غور ہے۔ یہ شاید اللہ کی رحمت کے پہلو کو بہت نمایاں کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شرک جیسے گناہ پر سخت ترین الفاظ میں تنبیہ کر رہا ہے، تب بھی وہ خود کو رحمان کہہ رہا ہے۔ یہ ایک عجیب، بہت خوبصورت امتزاج ہے، سختی اور نرمی کا، جلال اور جمال کا، عدل اور رحمت کا۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اصول، اس کی مقرر کردہ حدود، وہ بھی اٹل ہیں۔ بالکل، امید بھی دلائی جا رہی ہے اور ذمہ داری کا احساس بھی۔ تو شاید سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان قصوں سے، خاص طور پر معجزات اور آزمائشوں کے ذکر سے، ہم آج کے دور میں اپنی زندگیوں کے لیے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ اللہ کی قدرت پر یقین، دعا کی طاقت اور توحید پر ثابت قدمی، یہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے، مگر اس رحمت کا صحیح حقدار بننے کے لیے ایمان، عمل صالح اور تقوی ضروری ہے۔